لائیو شو ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر چل رہا تھا اور ایک انجانے شخص کی ایک دم وہاں پہ انٹری ہوئی ہے. عمران خان صاحب کی ایک جعلی آڈیو جو ہے وہ اس کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کے 3 سابق ارکان اسمبلی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں. 80-90 لوگوں کے خلاف جو ہے ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے کہ انہوں نے شہباز شریف کی گاڑی کو کیوں روکا. جنید صفدر اور ان کی اہلیہ کے درمیان جو ہے وہ طلاق ہو گئی ہے. نواز شریف مجرم مفرور ہیں, 1 گھنٹے کی بھی ضمانت نہیں ملے گی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو شیئر کرنی ہے, بلکہ ایک تو ہم نے ذکر کرنا ہے. ایک بڑا حیران کن واقعہ پیش آیا ہے. لائیو شو کے اندر جو ہے ایک لائیو شو ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر چل رہا تھا اور ایک انجانے شخص کی ایک دم وہاں پہ انٹری ہوئی ہے. ہکا بکا رہ گئے سب. یہ معاملہ کیا ہے اس کی تفصیلات بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور یہ واقعہ بھی جو ہے وہ ڈان نیوز میں ہوا ہے. ڈان نیوز آپ کو پتہ ہے پچھلے چند دنوں میں بڑا خبروں کے اندر رہا ہے, تو یہ واقعہ بھی ڈان نیوز کے اندر ہوا ہے کہ یکا یک اس شو کے اندر کیا ہوا ہے. یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی ایک جعلی آڈیو جو ہے وہ اس کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے. کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ بھی کچھ اہم خبریں ہیں, اور تو اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. یہ سارے واقعات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. ایک 1 ملین سبسکرائبرز کے ٹارگٹ تک جو ہے ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ڈو سبسکرائب اٹ. بلکہ میں یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر کاشف کا. ڈاکٹر کاشف بھی ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں. انہوں نے قطر سے ہمیں ایک ویڈیو بھیجی ہے خاص طور پہ, اور ہم نے 8 لاکھ سبسکرائبر کا جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا اس کو جب ہم نے کراس کیا تو انہوں نے ہمارے لیے اپنے وہیں پہ جو ہے ایک چھوٹی سی کیک کٹنگ سرمنی جو ہے وہ آرگنائز کی. تو میں چاہوں گا کہ وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے, تاکہ آئی جسٹ وانٹ ٹو اپریشیٹ کہ ان کا یہ جیسچر جو ہے میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو ویڈیو دیکھیے گا ذرا. السلام علیکم. ٹوڈے وی آر ہیئر. دس کیک کٹنگ سیریمنی از فار سینئر اینکر پرسن مسٹر منصور علی خان. ان کے 8 لاکھ سبسکرائبر ہونے کی خوشی میں آج ہم یہ کیک کٹنگ سیریمنی جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں ود دا ریفرنس آف ڈاکٹر موہت کاشم فرام قطر. مسٹر منصور علی خان is the symbol of professional in journalism. ہماری آج کی ویڈیو بنانے کا ایم یہی ہے کہ یہ ویڈیو آپ جہاں بھی دیکھیں یا آپ کی نظروں سے گزرے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں. تو یہ جناب یہ آپ نے ویڈیو دیکھی. آئی ایم سو گریٹفل, تھینک یو سو مچ. یہ آپ لوگوں کا پیار ہے. میں نے ڈاکٹر کاشف کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا, یہ سب کچھ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے. اینڈ آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل. مجھے ویسے بھی جو میسیجز آتے رہتے ہیں لوگوں کے کامنٹ سیکشنز کے اندر بھی اور واٹس ایپ کے اوپر بھی, آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل اینڈ آنرڈ آپ لوگوں کے اس پیار کی وجہ سے. چلیں جی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بلکہ سوری, جانے سے پہلے اس خبروں کی طرف میں ایک کویشچن اینڈ آنسر سیشن بھی جو ہے وہ میں اب شروع کرنے جا رہا ہوں. تو آپ نے اگر کوئی مجھ سے کویشچنز پوچھنے ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ کویشچن اینڈ آنسر سیشن ضرور رکھیں. بہت سے لوگ مختلف کویشچنز پوچھنا چاہتے ہیں, لیکن میں ظاہری بات ہے ایک ایک کر کے جواب نہیں دے سکتا. آپ لوگ اپنے اس کامنٹس کے اندر جو ہے اپنے کویشچن ضرور لکھیے گا. آئی ول ٹرائی ٹو آنسر سم آف دیم, ناٹ آل آف دیم, لیکن سم آف دیم. تو نیچے کامنٹ سیکشن میں جو ہے یہ آپ کویشچن ضرور لکھیے گا. اچھا جی, خبریں اب ذرا شامل کرتے ہیں. ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت جناب 7,800 روپے کم ہو کر 1,97,200 روپے ہو گئی ہے. 10 گرام سونے کے ریٹ جو ہیں وہ 6,684 روپے کم ہو کر 1,69,070 روپے کے اوپر جو ہے وہ آ گئے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ 15 تاریخ کو جو ہے پیٹرول کی پرائسز میں بھی ایک میجر ڈاؤن ٹرینڈ آ سکتا ہے, اور کافی بڑا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں کہ اس سلسلے میں کوئی اچھی خبر آتی ہے یا نہیں. اب آ جائیں ذرا اس شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں جو لائیو شو کے اندر ڈان نیوز کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا. ڈان نیوز میں لائیو شو کے اندر ایک دم جو ہے ایک شخص کی انٹری ہو گئی. تو وہ انٹری کس کی ہے یہ ساتھ ونڈو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. اٹس اے ویری کیوٹ سین ایکچولی. ابسا کومل صاحب ہیں, یہ بھی ڈان کے اوپر جو ہے وہ پروگرام کرتی, بڑا زبردست پروگرام کرتی, شی از اے ویری گڈ جرنلسٹ. تو ان کے شو کے اندر جو ہے وہ ایک چھوٹا بچہ وہ جو ہے اسٹوڈیو کے اندر آ گیا, اور جہاں پہ شو منعقد ہو رہا تھا اینکر کے پیچھے سے جو ہے وہ ابسا کومل صاحبہ کے پیچھے سے جاتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے. انہوں نے ایکچولی اس کو ٹویٹ کیا, ان ڈان ٹی وی اسٹوڈیو دیر واز این انٹروڈر, دس ٹائم اے کیوٹ لٹل ہارملیس ون. He is son of one of my guests who loves to attend talk shows with his father. تو یہ انہوں نے بتایا کہ جی وہ کوئی جو گیسٹ آئے ہوئے تھے یہ ان کا بچہ تھا جو وہاں پہ آیا ہوا تھا, تو وہ لائیو شو کے اندر ہی جو ہے وہ وہاں پہ آ گیا. تو انٹرسٹنگ بات ہے.
ڈان جو ہے وہ کوئی زیادہ اچھی وجوہات کی وجہ سے پچھلے دنوں خبروں پہ نہیں رہا, بٹ دس از سم تھنگ ویری کیوٹ, دس از ویری کیوٹ کہ یہ اس طرح کا جو ہے وہ انسیڈنٹ ہوا ہے. اچھا خیر آگے چلتے ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے سانحہ 9 مئی کے 3 مقدمات میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے جوڈیشل ریمانڈ میں 26 اکتوبر تک توسیع کر دی. دوسری جانب عدالت نے خدیجہ شاہ سمیت دیگر کے جوڈیشل ریمانڈ میں بھی 26 اکتوبر تک کی جناب توسیع کر دی ہے. اس کے علاوہ سینٹرل جیل کا دروازہ توڑنے اور ہنگامہ آرائی کرنے کے مقدمے میں پی ٹی آئی کے 3 سابق ارکان اسمبلی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں. عدالت کی جانب سے سابق رکن قومی اسمبلی فہیم خان, سابق رکن سندھ اسمبلی شاہ نواز جدون سمیت 3 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے. عدالت نے نیو ٹاؤن پولیس کو آئندہ سماعت پر ملزمان کی حاضری یقینی بنانے کا حکم دیا ہے. اس کے علاوہ ایک معاملہ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب جب اپنے حلقے میں گئے تھے اور وہاں پہ جب وہ جلسے سے واپس آ رہے تھے تو چند لوگوں نے ان کی گاڑی کو روکا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے دن شہباز شریف صاحب نے ایک پوری ویڈیو ٹویٹ کی تھی کہ جی میں نے ان لوگوں کو اپنے گھر بلایا ہے اور میں نے ان کے مسائل سنے ہیں, ان کی بات سنی ہے. آج کل بلکہ صبح کے وقت یہ خبر آئی کہ جناب تقریباً 80-90 لوگوں کے خلاف جو ہے ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے کہ انہوں نے شہباز شریف کی گاڑی کو کیوں روکا. تو اس کے اوپر مریم اورنگزیب صاحبہ کا جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے شہباز شریف کی طرف سے کسی بھی ایف آئی آر کے اندراج کی تردید کر دی ہے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ گاڑی روکنے کے واقعے پر ایف آئی آر کی اندراج کی اطلاع ملتے ہی خود شہباز شریف نے پولیس چیف سے رابطہ کیا اور ایف آئی آر ختم کروائی. مریم اورنگزیب نے کہا کہ شہباز شریف نے گاڑی روکنے والوں کو گھر بلوایا, تسلی سے ان کی بات سنی اور مسئلہ حل کروایا. تو چلیں آل از ویل دیٹ اینڈز ویل, ورنہ یہ بڑا امبیرسنگ سچویشن ہوتی ہے. مطلب میرے لیے بھی حیران کن تھا کہ یار ایک جگہ آپ ان کو اپنے گھر بلا رہے ہیں, بعد میں انہی کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی. تو میرے خیال میں یہ کوئی شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار تھا جس نے یہ حرکت کر دی, وچ ایکچولی براٹ اے بیڈ نیم ٹو نون لیگ. لیکن چلیں اب ٹھیک ہو گیا, سارے مسائل جو ہے حل ہو گئے. اس کے علاوہ ایک بڑی افسوسناک خبر آئی اور وہ ہے جنید صفدر, جو مریم نواز کے صاحبزادے ہیں جن کی آج سے چند ماہ پہلے شادی ہوئی تھی. جنید صفدر نے خود اس کو اناؤنس کیا انسٹاگرام کے اوپر, ریل کے اندر جو ہے انہوں نے اناؤنس کیا. انہوں نے لکھا نیوز اباؤٹ مائی ڈائیورس از ٹرو. This is an entirely private matter and I request the media to respect our privacy. I hope with this decision we find our peace. Inshallah, I will speak no further on this matter. I wish her well. تو یہ ایک انفارچونیٹ خبر آئی ہے کہ جنید صفدر اور ان کی اہلیہ کے درمیان جو ہے وہ طلاق ہو گئی ہے. انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کی پرائیویسی کا دھیان رکھا جائے. I will not comment on the whole episode. میرے خیال میں بہتر ہے کہ ایون دو میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے بٹ I don't want to share it. I will respect their privacy. جتنی بات جنید نے خود کی ہے ہم صرف وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں, میں مزید ڈیٹیلز میں جو ہے وہ میں جانا نہیں چاہوں گا. اچھا جی, اس کے علاوہ نون لیگی رہنما بلال یاسین نے 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت کے لیے ضلعی انتظامیہ کو درخواست دے دی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ 15 اکتوبر سے 21 اکتوبر تک جلسے اور انتظامات کی اجازت دی جائے. نواز شریف ایئرپورٹ سے بذریعہ ہیلی کاپٹر جلسہ گاہ آئیں گے. تو وہ جو آج سے چند ہفتے پہلے ہم نے آپ کو خبر بھی دی تھی, آپ کو بتایا بھی تھا کہ جناب ریلی رولی کوئی نہیں نکلنی. وہ ایئرپورٹ سے پہلے تو ارادہ تھا کہ ایئرپورٹ سے ریلی لے کے جو ہے مینار پاکستان جائیں گے, تو وہ کہانی جو ہے وہ کینسل ہو گئی ہے. جب ہم نے یہ خبر دی تھی تو مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنما ایکچولی ہم سے ناراض ہو گئے تھے کہ جناب آپ نے یہ کیا بات کہہ دی ہے, یہ ابھی تک تو ہم نے کوئی پلان فائنلی نہیں کیا. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ پلان کچھ ایسا ہی تھا کہ ریلی کینسل ہو گئی تھی, ریلی نہیں ہوگی. ادھر نواز شریف صاحب لندن سے سعودی عرب جناب پہنچ چکے ہیں. ان کی جہاز میں بیٹھے ایک تصویر اور پھر عمرہ ادا کرنے کی ویڈیو بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہے. حسین نواز نے بھی والد کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کی, جبکہ نواز شریف کے سٹاف کے کچھ ممبران بھی ان کے ہمراہ جو ہے وہ عمرہ ادا کر رہے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر آئی ہے کہ مسلم لیگ نون نے نواز شریف کے استقبال کے لیے تمام تیاریوں کو اب تقریباً حتمی شکل دے دی ہے. پلان فائنل ہو گیا ہے, کیمرے لائٹ سب چیزوں کا انتظام کر دیا گیا ہے. نواز شریف کے استقبال کے لیے آنے والوں کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کرنے کے لیے کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے, اور کہا جا رہا ہے جناب کہ تقریباً 40 سے 50 ہزار لوگوں کے لیے کھانے کا ارینجمنٹ جو ہے کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں تو اب یہی طریقہ رہ گیا کہ جلسہ گاہ جو ہے وہ اس کو بھرا جائے. اس سے پہلے جب ٹھوکر کے اوپر جلسہ ہوا تھا تو ادھر بھی یہی ٹیکنیک استعمال کی گئی تھی اور کراؤڈ اچھا, مطلب ایک اچھا کراؤڈ جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا تھا. تو اب جو ہے غالباً یہی ٹیکنیک جو ہے وہ مینار پاکستان, لیکن وہ میرے اندازے کے مطابق تقریباً 10,000 لوگ تھے جو آئے ہوئے تھے. اب جو ہے وہ ٹارگٹ بہت بڑا ہے, 40 سے 50 ہزار لوگ. اور خدا نخواستہ میں صرف ایک بات سوچ رہا ہوں کہ عام طور پہ اس طرح کی جگہوں کے اوپر نا جب آپ اس طرح کھانا بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں نا, کبھی کبھار بڑی بدمزگی ہو جاتی ہے, بڑا مطلب ہبڑ دبڑ والا کام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے.
40-50 ہزار کے کراؤڈ کے اندر اگر کوئی کھانے کے حوالے سے ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے کوئی پرابلم ہوگی, اللہ نہ کرے کوئی انسیڈنٹ نہ ہو جائے, تو آئی ہوپ کہ ان کے انتظامات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں. میں جو بات جس چیز کا خدشہ میں ظاہر کر رہا ہوں, اللہ کرے ایسا کچھ نہ ہو, کیونکہ اتنے بڑے کراؤڈ کو کنٹرول کرنا, سنبھالنا, ڈسپلن کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو اگر تو آپ کے, اور یہ بھی تو ضروری ہے کہ اتنے بندے بھی آ جائیں, 40-50 ہزار کا آپ کھانے کا انتظام تو کر رہے ہیں, لیکن اتنا بندہ بھی آ جائے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. تو ان کے لیے جناب کھانے میں نان, چکن قورمہ اور بریانی کا انتظام جو ہے وہ کیا جائے گا. بریانی تو پھر تمہیں پتہ ہے نا, مطلب سیاسی بیٹھک ہوئے تھے, بریانی نہ ہوئے تو گل ہی نہیں بنتی. تو کھانا ضائع نہ ہو اس کے لیے 50 لوگوں پر مشتمل ایک گروپ مقرر کیا جائے گا جو 21 اکتوبر کو کھانا تقسیم کرے گا. 40 سے 50 ہزار لوگوں کے لیے 50 بندے بیٹھ کے کھانا ڈسٹریبیوٹ کریں گے, مجھے سمجھ نہیں آئی ویسے اس بات کی. ان پر نواز شریف کی تصویر بھی جو ہے وہ آویزہ کی جائے گی, مطلب نواز شریف کی تصویر ہوگی, ڈبہ تسی کھولو گے تو وچ جی ہے بریانی دی بوٹی پئی ہوئے گی. اچھا, جلسہ انتظامیہ کی کوشش ہے کہ کھانا لوگوں کو کرسیوں پر ہی تقسیم کیا جائے تاکہ لوگ آرام سے بیٹھ کر کھانا بھی کھائیں اور اپنے قائد کی تقریر کے ساتھ ان کے بیانیے پر بھی لبیک کہیں. تو کھانے پر کروڑوں روپے لگائے جائیں گے. لیگی ذرائع کے مطابق 21 اکتوبر کو جو کھانا کھلایا جائے گا اس پر پارٹی کے مختلف رہنما اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے. کیونکہ نواز شریف کا استقبال سب کی ذمہ داری ہے, اس لیے تمام رہنما اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے. لیگی ذرائع کے مطابق پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو نواز شریف کی تقریر شام 7 یا 8 بجے تک کروا لی جائے, دوسرا یہ کہ نواز شریف پنڈال میں 7 بجے تک موجود ہوں. ایئرپورٹ سے نواز شریف کو بذریعہ ہیلی کاپٹر مینار پاکستان لایا جائے گا, کیونکہ ان کو سڑک کے ذریعے لانا ممکن نہیں ہوگا. کیوں ممکن نہیں ہوگا میں نے سمجھ نہیں آئی. ویسے جب نواز شریف پنڈال میں پہنچ جائیں گے تو دیگر لیڈران کی تقریریں روک دی جائیں گی. جب نواز شریف اسٹیج پر بیٹھ جائیں گے تو اس کے کچھ دیر کے بعد ان کی تقریر کروائی جائے گی. نواز شریف جب پنڈال میں موجود ہوں گے تو صرف وہی قوم سے خطاب کریں گے اور اپنا اگلا لائحہ عمل عوام کے سامنے رکھیں گے. لیگی ذرائع کے مطابق نواز شریف کی تقریر جلدی کروانے کا مقصد یہ ہے کہ استقبال کے لیے دور دراز سے آئے لوگ وقت پر آسانی سے اپنے گھروں کو لوٹ سکیں. نواز شریف کی وطن واپسی کے موقع پر نون لیگ کی قیادت نے خصوصی طور پر 2 ملی نغمے بھی جو ہے وہ تیار کر رکھے ہیں. تو ویسے نغمے تو پی ٹی آئی دے ہوندے نے, اب دیکھو آپ ان کو بیٹ کر پاتے ہیں کہ نہیں. ایک آدھا ویسے نون لیگ کا گانا جو ہے نا وہ پھر بھی مجھے ذرا اس کی بیٹ اچھی لگتی ہے, لیکن گانوں کا جہاں تک تعلق ہے نا تو اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ نمبر 1 ہے, یہ ماننا پڑے گا. اچھا جی, اب ایک بڑا مزے کا انٹریکشن ہوا ہے کل رات کو, اور وہ ہوا ہے اسحاق ڈار صاحب اور ندیم ملک جو سما کے اوپر اینکر ہیں ان کے درمیان. تو اسحاق ڈار صاحب بڑے کم انٹرویوز دیتے ہیں, لیکن ندیم ملک کے ساتھ پرانی جان پہچان ہے تو اس لیے ان کو انہوں نے انٹرویو دیا. بڑا مزے کا انٹریکشن ہے. ان سے سوال ہوا کہ 2017 میں آپ کی حکومت کس نے گرائی. بڑا بیسک سا سوال ہے. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں یہ وہی کنسپریسی ہے جو پینما, دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بنا لے. اگر ہم نے اسی کو انالائز کرنا ہے الیکشن جیتنے کے بعد تو اسی پر انرجیز لگیں گی. اگر ہم ایک کریڈیبل ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دیں, اس میں کریڈیبل لوگ ہوں اور ان کو یہ ڈاکومنٹ کرنے دیں تاکہ قوم کو بھی یہ پتا ہو کہ کیا ہوا ہے, لوگوں کو بھی نیم شیم ہوگی کہ آئندہ اگر یہ کریں گے تو ایکسپوز ہوں گے, اور ان کو یہ کام کرنے دیں اور ہم ملک کو دیکھیں. تو وہ بات وہی ہے کہ جناب وہ جو انقلاب ہم نے لانا تھا یا احتساب کرنا تھا وہ کینسل, کمیشن بنا دو. تو کمیشن جڑا نا, اور کمیشن بنانے کا آپ کو پاکستان میں مطلب پتا ہے 76 سال سے وہ یہی ہے کہ کھڑے لائن لگاؤ معاملے کو. ان سے پھر سوال ہوا کہ نواز شریف صاحب نے ایک بیان دیا تھا اور ہم سوچ رہے تھے کہ اس کے اوپر آپ کی پارٹی مزید کنسولیڈیٹ کرتے ہوئے کوئی بیانیہ دے گی, لیکن آپ لوگ رک گئے اس کے اوپر. اور وہ بیان یہ تھا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور ثاقب نثار اور اعجاز الاحسن صاحب ان کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. آپ لوگ رک گئے اس کے اوپر. کیا آپ کا ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا ارادہ بدل گیا ہے؟ ڈار صاحب کہتے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ساری اکاؤنٹیبلٹی کرے گا, سارے فیکٹس لے گا, میں بھی جاؤں گا. وہ دوبارہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. اس کے بعد پھر ان سے سوال ہوا کیا جنرل باجوہ کی اکاؤنٹیبلٹی سے آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں, کیونکہ تاثر یہ موجود ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک پیغام لے کر گئے تھے نواز شریف کے پاس اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. ڈار صاحب کہتے ہیں نہیں ملک صاحب یہ ساری اسپیکولیشنز ہے. اگر کنسپریسی تھیوریز میں اس قوم نے رہنا ہے تو پھر وہی ہوگا جو پچھلے 30 سال سے ہو رہا ہے. میں کم سے کم 35 سال سے یہی دیکھ رہا ہوں. لیٹس موو فارورڈ. ان سے پھر سوال ہوا کیا جو بیان تھا نواز شریف صاحب کا کہ جنرل باجوہ کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے گی, کیا آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ ڈار صاحب کہتے ہیں نہیں, اس میں پیچھے ہٹنے کی بات نہیں ہے, نہ آگے جانے کی بات ہے. دیکھیں کیا ہماری ترجیح اس وقت اکاؤنٹیبلٹی اور انتقام ہونی چاہیے یا پاکستان کو ٹھیک کرنا؟ آپ فیصلہ کریں, آپ ریفرینڈم کرا لیں. قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی پہلے کرنی ہے یا پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے. یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں, ہماری جماعت دونوں کام کرے گی. پھر ان سے سوال ہوا پھر آپ کو کہنا چاہیے کہ اٹس ناٹ ڈویبل. ڈار صاحب کہتے ہیں نہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہیں گے. کیونکہ کیوں کہیں ہم؟ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا, عوام نے مینڈیٹ دیا, تو ہمارا پورا فوکس ایک طرف اکانومی کو ٹھیک کرنے پر ہوگا. یہ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں.
پھر ان سے سوال ہوا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جنرل باجوہ جنرل فیض ثاقب نثار اور اعجاز الاحسن کو طلب کرے گا. ڈار صاحب کہتے ہیں ملک صاحب آپ کیوں 4 ناموں پر فوکس کر رہے ہیں, 2011 سے کیوں نہیں؟ جب رول آؤٹ کیا گیا مینار پاکستان میں عمران خان کو, 2014 کا دھرنا کیوں نہیں, دوسرا دھرنا کیوں نہیں؟ تو سوال ہوا ان سے کہ 2014 کے دھرنے کے پیچھے کون تھا؟ تو ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ملک صاحب آپ بچے نہیں ہیں, یہ کیس چل رہا ہے نا 2014 کے دھرنے کا, اس وقت سپریم کورٹ میں قوم بھی دیکھ رہی ہے. تو ان سے سوال ہوا کہ فیض آباد دھرنا کیس میں قاضی فائز عیسیٰ نے نام لے کر آرڈر لکھوایا ہوا ہے, 2014 کے پیچھے کون تھا؟ تو ڈار صاحب کہتے ہیں اگر میڈیا نے اسی پر رہنا ہے تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ, اگر آپ کی سوچ یہی ہے کہ انتقام کو ابھارنا ہے. پھر ان سے سوال ہوا میں تو وہ پوچھ رہا ہوں جو آپ کے لیڈر نے لندن میں بیٹھ کر بیان دیا تھا. ڈار صاحب کہتے ہیں پارٹی نے اس پر کلیئرٹی دے دی ہے, میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے, میرا خیال ہے آپ اس جواب کو قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک کنفرنٹیشن کے محاذ پر چلیں. ان سے سوال ہوا میں چاہتا ہوں آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں تاکہ ہمیں کلیئر ہو جائے. ڈار صاحب کہتے ہیں پارٹی نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی ہے, میں لندن میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کا پورا فوکس, نواز شریف کا فوکس اس چیز پر ہوگا کہ پاکستان کو اس بھور سے دلدل سے نکالنا. ان سے سوال ہوا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا فیصلہ کن بنیادوں پر لیا گیا تھا؟ ڈار صاحب کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ جنرل باجوہ پر فکس ہو گئے ہیں, آپ کا پروگرام جنرل باجوہ جنرل فیض پر ہے. آر وی گوئنگ ٹو موو فارورڈ؟ آپ تو بڑے پازیٹیو تھنکر ہیں, اس اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے, اکانومی بہتر انتقام ہے. ان سے سوال ہوا کہ آپ ہر بات میں اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور جب میں اکاؤنٹیبلٹی کا پوچھتا ہوں تو آپ بیک ٹریک کرتے ہیں. یہاں کلیئرٹی ہونی چاہیے, یا پھر شاہد خاقان عباسی کا جو فارمولا ہے وہ بنا لیں کہ نواز شریف آرمی چیف, چیف جسٹس اور عمران خان بیٹھ جائیں اور فیصلہ کریں کہ ملک کو مشکل سے کیسے نکالنا ہے. بس چاروں کو بٹھا دیں اکٹھا, ماضی کو بھول جاتے ہیں, اداروں کو بٹھا دیں اکٹھا. ڈار صاحب کہتے ہیں اداروں کو بٹھانے میں کوئی حرج نہیں, اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے تمام اداروں کو آئین کے مطابق اپنی اپنی حدود میں چلنا چاہیے, لیکن یہ آپ شاہد خاقان سے پوچھیں کہ ان کی اس میں لاجک کیا ہے, میری عقل سے بالا ہے ان کا یہ لاجک. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی عقل سے بالا ہے ان کا لاجک, تو ابھی جب وہ میاں صاحب سے ملنے کے لیے آئے تھے تو آپ ان سے لاجک پوچھ لیتے کہ ابھی آئے تھے نا لنڈن ابھی ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے, تو آپ ان سے پوچھ لیتے کہ آپ کی اس میں لاجک ہے. اور دوسری بات یہ جو فرما رہے ہیں کہ جی 2011 سے جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے اور 2011 سے پتہ لگنا چاہیے کہ جناب کیا ہوا تھا تو کیا ہوا تھا, تو بھائی 1985 سے کیوں نہیں, سیدھا 1985 سے کیوں نہیں پتہ لگے نا پاکستان. بالکل ٹھیک ہے, میں تو کہتا ہوں کہ اس کے اندر پتہ لگے کہ پاکستان تحریک انصاف کس طرح بنی, یہ پروجیکٹ کس طرح رول آؤٹ ہوا, بالکل پتہ ہونا چاہیے. تو کہانی تو پھر 1985 سے کھلنی چاہیے کہ نواز شریف صاحب کی سیاست کس طرح شروع ہوئی اور نواز شریف کی جو آئی جی آئی تھی وہ کس طرح بنی, وہ 9 ستاروں والی جماعت جو ہے وہ کس طرح بنی, اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول تھا. کیونکہ 90s میں آپ لوگوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے جھولے لیے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے تو یہ 2011 کے بعد دیے نا, آپ تو پرانے پاپی ہیں اس معاملے کے اندر, تو اس کی بھی تو تحقیقات ہونی چاہیے نا, صرف ایک جماعت کی کیوں. چلیں خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا جی, خواجہ آصف صاحب نے کامران شاہد صاحب کے پروگرام کے اندر شرکت کی اور موسٹ پرابلی اپنی مرضی سے آئے ہوئے تھے. تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا خواجہ آصف صاحب نے کہ حالات کے مطابق حقیقت کو سامنے رکھنا ہوگا, عوام کا سب سے بڑا مسئلہ احتساب نہیں مہنگائی ہے. بہت سی میٹنگز میں کہا کہ احتساب اس کو بیانیے کا محور نہیں ہونا چاہیے, عدلیہ بار بار آزمائش پر پورا نہیں اتری, عدلیہ کی نئی لیڈرشپ سے بڑی امیدیں ہیں, یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا. اعتزاز احسن صاحب جو ہے وہ 92 نیوز کے اوپر محمد مالک صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے, وہاں پہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف مجرم مفرور ہیں, 1 گھنٹے کی بھی ضمانت نہیں ملے گی, نواز شریف کا کوئی ضامن نہیں, شہباز شریف نے صرف ایفیڈیوٹ جمع کرایا, عدالت نے نواز شریف کو باہر جانے کی کوئی اجازت نہیں دی, RO نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کر لے گا, کاغذات منظوری کے بعد مخالف امیدوار عدالت جائے گا, نواز شریف واپس آئے تو چیئرمین PTI کو فائدہ ہوگا, نواز شریف چاہتے ہیں سائفر کیس کا فیصلہ ان کے آنے سے پہلے ہونا چاہیے, عدالت نواز شریف کو کوئی رعایت نہیں دے گی. تو یہ جناب اعتزاز صاحب کی گفتگو تھی. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ہے ایک پیغام جاری ہوا ہے اور اس کو لکھا گیا ہے جیل سے عمران خان کا اپنے خاندانی ذرائع سے عوام کے لیے پیغام. اچھا پیغام تو میں آپ کو خیر پڑھ کے سناتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آڈیو جو ہے وہ ریلیز ہوئی. اب یہ آڈیو جو ہے وہ عمران خان صاحب کی آواز میں ہے, ٹھیک ہے, اس کے چند جو پورشنز ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں, پھر میں اس کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ, لیکن اس آڈیو نے ایک نیا بھوچال جو ہے وہ کھڑا کر دیا. کیا کہہ رہے ہیں اس کے اندر, خان صاحب سنیے گا ذرا. When I was illegally incarcerated in Atok jail, the first few days were particularly challenging.
I wasn't provided a bed and had to sleep on the floor and had insects and mosquitoes all over me. During my time in prison, I have had the opportunity to study and research the Holy Quran in depth. I will not back down even an inch from the quest of Hakiki Azadi. To those suggesting that I leave the country, know that I will live and die with Pakistan, and I will not leave my land to go anywhere. I am predicting that on whatever day the election is held, people of Pakistan will come out in huge numbers to vote for Pakistan Tehreek-e-Insaf and defeat all these parties combined. تو یہ آپ نے خان صاحب کی تھوڑی سی گفتگو سنی. بیسکلی اس کے اندر یہ لوگوں کو یہ لگنا شروع ہو گیا کہ لو جی خان صاحب کی جو آڈیو جو ہے نا وہ جیل سے ریکارڈ ہوئی ہے, جبکہ ایکچولی اس سے پہلے ڈسکلیمر چلایا گیا کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے عمران خان صاحب کی آواز میں ایک میسج کو پڑھا گیا ہے. یہ عمران خان صاحب نے خود نہیں ریکارڈ کی, ان کی آواز کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اس کو ریکارڈ کیا گیا. تو اور ہمارے چند صحافی بھائی بھی جو ہے وہ حیران ہو گئے, غصہ کرنے لگے کہ یہ کس طرح اجازت دے دی گئی عمران خان کو یہ آڈیو میسج ریکارڈ کرنے کی. وہ آڈیو میسج ریکارڈ نہیں ہوا تھا, صرف لکھا ہوا جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے وہ پڑھ دیا گیا. یہ کام آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں. اگر آپ کو لگے آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے تو یہ جا کے آپ اپنی آواز میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ریکارڈ کر سکتے ہیں. بہرحال عمران خان صاحب نے اس کے اندر جو بیسکلی جو باتیں کی ہیں, انہوں نے کہا جب 5 اگست کو مجھے اٹک جیل میں قید کیا گیا تو پہلے چند روز میرے لیے خاصے مشکل تھے. سونے کے لیے میرے پاس بستر نہیں تھا اور مجھے فرش پر لیٹنا پڑتا تھا, جہاں دن کے وقت کیڑے مکوڑے اور رات کو مچھر ہوتے تھے, لیکن اب میں اس میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں. آج کے عمران خان میں اور اس عمران خان میں جسے 5 اگست کے روز قید کیا گیا تھا, زمین آسمان کا فرق ہے. میں آج روحانی, ذہنی اور جسمانی طور پر پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوں, کیونکہ جیل کی تنہائی میں مجھے قرآن پاک کا بغور مطالعہ کرنے کا موقع ملا, جس نے میرے ایمان کو مزید مستحکم کیا. اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ میں دیگر کتب کا مطالعہ بھی کر رہا ہوں اور اپنی سیاسی زندگی کے گزشتہ چند سالوں کے واقعات پر غور بھی کر رہا ہوں. کرنا بھی چاہیے, بہت اچھی بات ہے, آپ کو کرنا بھی چاہیے, بلکہ 2011 سے غور کرنا شروع کریں کہ آپ کی سیاسی زندگی کا سفر جو ہے وہ کس طرح چلتا رہا. آگے کہتے ہیں جی یہ لوگ مجھے جس جیل میں بھی رکھیں, جیسے حالات میں بھی رکھیں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور نہ ہی میرے متعلق پھیلائی جانے والی افواہوں سے پریشان ہونا ہے. میں عوام کے حق حاکمیت اور آئین پاکستان کی بنیادی ترین شرط صاف شفاف الیکشن کے مطالبے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں, ان کو میرا ایک ہی جواب ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے اور میں اپنی دھرتی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا. خان صاحب کی جانب سے اگر یہ اندر سے میسج آیا نا, دس از اے ویری گڈ میسج, یہ قابل تعریف میسج ہے, اور یہ مسلم لیگ نون کے ورکروں کے لیے جو ہے نا خاص طور پہ بڑا اچھا پیغام ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں, وہ بندہ پھر بھی آج بھی ادھر ہی ہے اور وہ جیل سے اور پاکستان کو چھوڑ کے نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب اٹھا کے دیکھ لیجیے گا کہ جی عمران خان صاحب جب جیل میں جائیں گے تو آپ دیکھیے گا پہلے ہفتے کے اندر ہی جو ہے نا ان کا سارا وہ جو ہے وہ جو غرور ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور بیڑا غرق ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوا, نتھنگ ایٹ آل, وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو کمپیریٹیولی کم از کم نواز شریف صاحب کے اوپر یہ جو 4 سال کی واپسی ہے نا, وہ ایک بہت بلیک مارک ہے اس ساری پالیٹکس کے اوپر. تو عمران خان صاحب کو کم از کم اس بات کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی جہاں تک سائفر مقدمے کا تعلق ہے, یہ مقدمہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ ڈونلڈ لو کو بچانے کے لیے گھڑا گیا ہے. ملک کا منتخب وزیر اعظم تو میں تھا, جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر غداری تو میرے ساتھ کی گئی, اور آج مجھ پر مقدمہ اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ میں نے پاکستانی عوام کو, جو کہ اس ملک کے اصل حاکم ہے, اس غداری کی خبر دی. مجھے اگر کسی چیز کی تکلیف ہے تو ان کارکنان, خصوصاً خواتین کارکنان کی آسیری کی تکلیف ہے جنہیں طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا چند افراد نے اپنی انا کی تسکین کے لیے کئی ماہ سے قید کیا ہوا ہے. میری عدلیہ سے اپیل ہے کہ ہمارے کارکنان کو رہائی دلائی جائے. آخر میں آپ نے ہمت نہیں ہارنی, آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں. یہ آزمائش کا وقت ختم ہو کر رہے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. آپ ہر فورم پر اس غیر منتخب حکمران ٹولے اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں اور ملک میں صاف شفاف الیکشن کا مطالبہ کرتے رہیں. میں پیشگوئی کر رہا ہوں کہ جس دن بھی الیکشن ہوا انشاءاللہ پاکستانی عوام کروڑوں کی تعداد میں نکلیں گے اور تحریک انصاف کو ووٹ ڈال کر لندن پلان والوں کو شکست دیں گے. یہ لوگ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں, ان کا مقدر صرف اور صرف شکست ہے. پاکستان زندہ باد. تو یہ عمران خان صاحب کی جانب سے جناب یہ پیغام جو ہے وہ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ سائفر کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ آپ کو ایک خبر دیں کہ کل رات کو اسلام آباد کے ریڈ زون میں وزارت خارجہ کی جو عمارت ہے اس کے اندر جناب آگ لگ گئی, اور پولیس کے مطابق آگ وزارت خارجہ کی اولڈ بلڈنگ میں لگی جہاں حساس سیکشن موجود ہے. اب حساس سیکشن ظاہری بات ہے مزید ڈیٹیلز ابھی تک نہیں آئیں جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں, لیکن حساس سیکشن میں تو سائفرز بھی ہو سکتے ہیں, وی ڈونٹ نو. تو آخری اطلاعات تک جب تک کہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی, ابھی تک مکمل اس پہ قابو نہیں پایا گیا تھا. اب اس کی وجہ سے کوئی سائفرز بھی جل گئے ہیں,
یا وہ والا سائفر جلا کہ نہیں جلا, وی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ دس. لیکن یہ بڑی ایک ٹربلسم قسم کی خبر تھی جو لیٹ رات کو جو ہے وہ آ رہی تھی. اب انشاءاللہ موسٹ پروبلی اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو جو ہے اس سلسلے میں اپڈیٹ کر سکیں گے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.